اسلام ایک آفاقی مذہب ہے کہ جو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے حضرات انبیاء کرام و رسل عظام کے ذریعے سے ہم کو عطا فرمایا، اور بالخصوص ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی تعلیمات ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو اور ہمارا باطن بھی اچھا ہو۔ جب انسان کا باطن اچھا نہیں ہوتا ہے تو اس کے اثرات اس کے ظاہر کے اوپر بھی پڑتے ہیں کہ اس کا ظاہر بھی برا ہوتا ہے۔ جب انسان کا باطن بہترین ہوتا ہے، اس کے باطنی جوارح باطنی اعضاء اچھے ہوتے ہیں تو اس کے ظاہری اعضاء بھی بہتر بنتے ہیں۔ انسان کا دل اگر اچھا ہوتا ہے تو پھر اس کی سوچ و فکر، اس کے ظاہری اعضاء کے اعمال سب بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہر شخص کو یہ گلہ اور شکوہ ہے کہ ہمارا دل بڑا پریشان ہے، ہمارے قلب کے اندر بڑی بے چینی ہے، ہم بڑے پریشان رہتے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، گاڑی بھی ہے، اچھا مکان بھی ہے، پہننے کے لیے لباس بھی ہے، کھانے کے لیے قسم قسم کی غذائیں بھی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم جو ہے پریشان رہتے ہیں۔ تو بھائی پریشانی کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اعضاء کا جو بادشاہ ہے وہ دل ہے، اور جب دل پریشان ہوتا ہے تو پھر سارے اعضاء جو اس کی رعایا کی حیثیت رکھتے ہیں وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب دل کیسے مطمئن ہو، دل کیسے سکون سے ہو؟ تو قرآن عظیم میں کہا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج ہم نہ قرآن عظیم کی تلاوت کا اہتمام کرتے، نہ نمازوں کی پابندی کا ہمیں خیال ہے، نہ ہم اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، نہ تسبیح و تحمید کا ہم خیال کرتے ہیں۔ تو بھلا جب ہمارے دل کو جو اس کی روحانی غذا ہے وہ میسر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ دل بے چین ہوگا، دل کا سکون جو ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ جب دل ہی سکون سے نہیں ہوگا تو پھر انسان کا پورا وجود بے چین ہو جائے گا۔ نمازوں کے لیے جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں تمہارے اوپر فرض ہیں۔ اگر تم نے بغیر عذر شرعی کے، بغیر کسی مجبوری کے تم نے اگر ان کو چھوڑ دیا، ان کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو تم گنہگار بھی ہو اور سخت عذاب تمہارے لیے ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک وادی ہے ویل نام کی، اور اس وادی کے اندر آگ ہی آگ ہے، اور اس وادی میں ایک کنواں ہوگا کہ جس کے اندر دوستیوں کا خون اور پیپ بہ بہ کر آتا ہوگا۔ اس کنویں کے اندر ان بے نمازی کو کہ جنہوں نے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا، بغیر کسی مجبوری کے نمازوں کو چھوڑ دیا، ان کی کوئی اہمیت نہیں جانی، اس کنویں کے اندر جس میں جہنمیوں کا کچ لہو جمع ہو رہا ہوگا اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے عزیزوں، نمازوں کی پابندی کیجئے، اللہ کو کثرت سے یاد کیجئے، نہ آپ کا بلڈ پریشر گڑبڑ ہوگا، نہ آپ کو ہارٹ کی بیماریاں ہوں گی، آپ کا چہرہ بھی نورانی ہوگا، آپ کے اعضاء بھی نورانی ہوں گے، اور یہ جبھی ہوں گے کہ جب ہم دین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں اور حقیقی وفادار بن جائیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ معلوم کیا کہ یا رسول اللہ میدان محشر کے اندر تو بہت ساری امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو اعضاء وضو کے اندر دھلتے ہیں وہ جو ہے اتنے نورانی ہوں گے، اس قدر نورانی ہوں گے جیسے آفتاب کی چمک دمک ہوتی ہے، ایسے ہی میری امت کے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے اور میں ان کی چمک دمک سے پہچان لوں گا۔ عزیزوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بھی ہماری کامیاب اور سرخرو ہو اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب اور سرخرو ہو، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ سے وابستہ ہو جائیں، اسلام کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔